کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت .com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آج جو کتاب آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے معنوی آزادی۔ یہ تصنیف ہے استاد شہید مرتضی مطہری کی۔ یہ اس کتاب کا پارٹ 1 ہے۔ معنوی آزادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع معنوی آزادی ہے۔ آج اس مقدس محفل میں مجموعی طور پر جو باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آزادی کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کی کتنی اقسام ہیں۔ البتہ ہم آزادی کی صرف 2 اقسام کے بارے میں ذکر کریں گے، معنوی آزادی اور سماجی آزادی۔ پھر تیسرے مرحلے پر آزادی کی ان 2 اقسام کے باہمی تعلق اور وابستگی کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی اس بارے میں کہ مثلاً معنوی آزادی سماجی آزادی کے بغیر ممکن ہے یا نہیں، یا اس کے برعکس سماجی آزادی معنوی آزادی کے بغیر میسر آ سکتی ہے یا نہیں۔ ہماری زیادہ تر گفتگو دوسری قسم کے بارے میں ہوگی، یعنی سماجی آزادی کی معنوی آزادی کے ساتھ وابستگی کے بارے میں۔ لفظ مولا۔ تمہیدی طور پر ہم آج کے دن کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا دن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور ہم نے اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے مولا۔ مولا، مولائے متقیان، مولا الموالی، اور کبھی بطور مطلق مولا، مولا فرمایا، جیسے کہ مولا نے یہ فرمایا، مولا کے قول کے مطابق، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اس لفظ کا استعمال پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں کیا جس کے بارے میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان اتفاقی رائے پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یعنی آپ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا ہوا تھا۔ بحار الانوار۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو قرآن کریم میں بھی ایک آیت ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ اس آیت میں ارشاد الہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن جو جملہ ہم نے عرض کیا ہے وہ رسول کریم کی جانب سے واضح نص ہے۔ لفظ مولا کے کیا معنی ہیں؟ آج ہم اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اجمالاً اسی قدر عرض کریں گے کہ اس لفظ کا اصلی مفہوم قرب اور نزدیکی ہے۔ ایسی 2 چیزوں کے بارے میں لفظ مولا، ولی یا ولا استعمال کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے پہلو میں اور ایک دوسرے سے متصل ہوں، لہذا اکثر 2 متضاد معنی میں مستعمل ہے۔ مثلاً خدا کے لیے بندوں کی نسبت سے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آقا کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ مولا کے ایک اور معنی جو ہمارے مقصود ہیں، میم عین تے قاف، یعنی آزاد کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو آزاد ہوتا ہے اسے معتق کہتے ہیں۔ لفظ مولا کا اطلاق معتق پر ہوتا ہے اور معتق پر بھی ہوتا ہے، یعنی آزاد کرنے والے کو مولا کہتے ہیں اور آزاد ہونے والے کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق
من کنت مولاہ فہذا علی مولا سے کیا مراد ہے، یا مولا کے کون سے معنی مراد ہیں؟ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہاں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے اس کے کون سے معنی درست ہیں، لیکن ہم اپنی بحث کی مناسبت سے عرض کرتے ہیں کہ مولائے روم نے اپنی مثنوی میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ ایک خاص ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا کے معنی معتق یعنی آزادی بخشنے والا لیے ہیں۔ ظاہراً مثنوی کے دفتر ششم میں ہے، ایک معروف داستان ہے، خیانت کار قاضی اور عورت کی داستان۔ قاضی صندوق میں چھپنا چاہتا ہے، اسے صندوق میں چھپا دیتے ہیں، پھر یہ صندوق ایک مزدور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ راستے میں قاضی اس مزدور سے التماس کرتا ہے کہ میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تو جا اور میرے معاون کو خبر کر دے کہ وہ آ کر اس صندوق کو خرید لے۔ اس معاون کو خبر ہو کر دی جاتی ہے، وہ آتا ہے، صندوق خریدتا ہے اور قاضی کو آزاد کراتا ہے۔ اس مقام سے مولانا روم مضمون بدلتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم سب تن کی شہوت کے صندوق میں بند ہیں، لیکن اپنی اس حالت کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہمیں آزاد کرانے والے ایک شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں نفس اور تن کی شہوت کے اس صندوق سے آزاد کرائے۔ انبیاء و مرسلین آزاد کرانے والے اور نجات دہندہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں، زین سبب پیغمبر با اجتہاد، نام خودو ان علی مولا نہاد، گفت ہر کس را منم مولا و دوست، ابن ام من علی مولائی اوست، کیست مولا آنک آزد کند، بند رقیت زبایت برکنند۔ جی ہاں، واقعاً یہ ایک حقیقت ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے معنی یہی ہوں یا نہ ہوں، یعنی نبی کریم نے خود اپنے آپ کو حضرت علی کو جو مولا کہا ہے تو یہ آزادی بخشنے کے اعتبار سے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خود ایک حقیقت ہے کہ ہر سچا نبی لوگوں کو آزادی عطا کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور ہر امام حق کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ آزادی کے معنی اب دیکھتے ہیں کہ آزادی کے کیا معنی ہیں۔ یہ آزادی اور آزادگی جس کا ذکر ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آزادی زندگی اور ارتقاء کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ہر زندہ موجود کی ایک ضرورت آزادی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ یہ زندہ موجود نبات میں سے ہوں یا حیوان میں سے یا انسان میں سے ہوں، بہر صورت آزادی کا محتاج ہے۔ البتہ نبات کی آزادی اس کی ساخت کی مناسبت سے ہوتی ہے، حیوان کی آزادی دوسری قسم کی ہوتی ہے، جبکہ انسان اور نبات اور حیوان کی آزادیوں سے ماورا دوسری آزادیوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر زندہ موجود کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رشد و نما پاتا ہے، ارتقاء کی جانب گامزن ہوتا ہے، متوقف اور منجمد نہیں ہوتا، ایک ہی حالت میں نہیں پڑا رہتا۔ جمادات جن میں نمو اور ارتقاء نہیں ہوتا، انہیں آزادی کی صورت بھی نہیں ہوتی، آزادی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جمادات کے لیے آزادی کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا، لیکن نباتات کے لیے آزادی لازم ہے۔ زندہ موجودات کو اپنی نمو اور ارتقاء کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: تربیت، تحفظ اور آزادی۔ تربیت عوامل و اسباب کے ایک ایسے سلسلے کا نام ہے جس کی زندہ موجودات کو اپنی نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک نبات کو اپنی نشوونما کے لیے مٹی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک حیوان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک انسان کو نبات اور حیوان کے لیے تمام چیزوں کے علاوہ مزید چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو سب کی سب تعلیم و تربیت کی اصلاح میں شامل ہیں۔ یہ عوامل ان غذاؤں کی مانند ہیں جن میں ایک زندہ موجود تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ نشوونما وغیرہ پا سکیں۔ اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک زندہ موجود بغیر غذا کے نشوونما پا سکتا ہے۔ زندہ موجود کی زندگی کی ایک ضرورت
قوہ غازیہ ہے۔ اس سے مراد وہ قوت ہے جو غذا کو تحلیل کر کے اسے جسم کا حصہ بناتی ہے۔ زندہ موجود کی دوسری ضرورت تحفظ ہے۔ تحفظ یعنی سیکیورٹی کیا چیز ہے؟ یعنی کچھ چیزیں زندہ موجود کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہ حیات رکھتا ہے، حیات کے لوازم اور ضروریات بھی اس کے پاس ہوتی ہیں، اسے تحفظ حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے کوئی دوسرا نہ چھین سکے اس سے، یعنی کوئی دشمن، کوئی بیرونی قوت اسے حاصل چیز نہ چھین لے۔ ہم انسان کو سامنے رکھتے ہیں، انسان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تحفظ کی بھی ہوتی ہے، وہ جان رکھتا ہے، اس سے اس کی جان نہ چھین لی جائے، دولت رکھتا ہے، اس سے اس کی دولت نہ ہتھیا لیں، صحت رکھتا ہے، اس سے اس کی صحت نہ چھین لیں، جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اس سے محروم نہ کر دیں۔ تیسری چیز جس کی ہر زندہ موجود کو ضرورت ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی یعنی کیا؟ یعنی اس کا راستہ نہ روکیں، اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ ممکن ہے ایک زندہ موجود کو تحفظ یعنی سیکیورٹی تو حاصل ہو، نشو و نما کے عوامل بھی رکھتا ہو، لیکن عین اسی وقت اس کی نشو و نما میں رکاوٹ حائل کر دی جائے۔ فرض کیجئے آپ ایک پودے کی نشو و نما چاہتے ہیں، لہٰذا دوسری تمام شرائط کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما کے لیے ماحول بھی سازگار ہو، یعنی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جو اس کے رشد و نمود کا راستہ روک لے۔ مثلا ایک درخت اس وقت بڑھے گا جب اس کے سامنے کھلی فضا ہو۔ اگر آپ ایک پودا زمین میں بو دیں جبکہ اس کے اوپر ایک بڑی چھت ہو تو خواہ یہ پودا چنار کا پودا ہو، اس کے باوجود اس کی نشو و نما کا کوئی بھی امکان نہیں ہوگا۔ ہر زندہ موجود جو نشو و نما اور ارتقاء کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے اس کی ایک ضرورت آزادی ہے۔ یعنی آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے رکاوٹ کا نہ ہونا۔ آزاد انسان وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنی نمو اور ارتقاء کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو رکاوٹوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتے۔ یہ تو تھی آزادی کی ایک مختصر سی تعریف۔ اب نوبت ہے آزادی کی اقسام کے بیان کی۔ آزادی کی اقسام: انسان جو ایک خاص قسم کا موجود ہے اور اس کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، علاوہ ازیں وہ اپنی انفرادی زندگی میں ایک ارتقاء یافتہ موجود ہے اور نبات و حیوان سے بہت مختلف ہے۔ جن آزادیوں کی نباتات اور حیوانات کو ضرورت ہے، انسان کی اس کے علاوہ بھی کچھ ضروریات ہیں جنہیں ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم سماجی آزادی ہے۔ سماجی آزادی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں انسان کو معاشرے میں دوسرے افراد معاشرہ کی طرح آزادی حاصل ہو، دوسرے اس کے نمو اور ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اسے محبوس نہ کریں، اسے ایک ایسا قیدی نہ بنا دیں جس کی فعالیت اور سرگرمیوں کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، دوسرے اس کا استثمار ایکسپلائٹیشن نہ کریں، اسے اپنا خادم نہ بنا لیں، غلام نہ بنا ڈالیں، یعنی اس کی تمام فکری اور جسمی قوتوں کو صرف اپنے منافع اور مفاد کی خاطر استعمال نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں سماجی آزادی۔ خود سماجی آزادی کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں جن سے فی الحال ہمیں تو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس آزادی کی اقسام میں سے ایک قسم سماجی آزادی ہے، یعنی انسان دوسرے لوگوں کی طرف سے آزاد ہو۔ تاریخ کے طویل ادوار میں انسانی زندگی کی ایک مشکل یہی رہی ہے کہ طاقتور
اور قدرت مند افراد نے اپنی طاقت و قوت سے غلط فائدہ اٹھایا اور دوسرے افراد کو اپنی خدمت پر لگا لیا، انہیں اپنے غلاموں کی طرح بنا لیا اور ان کی محنت کا ثمر جو خود ان کے لیے ہونا چاہیے تھا اسے ان سے ہتھیا لیا۔ آپ لفظ استثمار کے معنی جانتے ہیں؟ چلیں آپ کو استثمار کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ استثمار یعنی دوسروں کا پھل اچک لینا۔ ہر انسان کا وجود پھلوں سے لدے ایک درخت کی مانند ہے۔ ہر انسان کے وجود کا پھل یعنی اس کی فکر و عمل کا محاصل، اس کی سرگرمیوں کا حاصل، اس کے ہنر کا محصول خود اس کی ملکیت ہونا چاہیے۔ جب کچھ افراد دوسروں کے وجود کے درخت کا پھل اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں یا بنا لینے کا کام کرتے ہیں اور ان کے وجود کا پھل ہتھیا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دوسرے انسانوں کا استثمار کیا ہے۔ تاریخ بشر میں انسانوں کی مشکلات و مسائل میں سے ایک مشکل یہی رہی ہے کہ ایک فرد نے دوسرے فرد کا، ایک قوم نے دوسری قوم کا استثمار کیا ہے، اسے اپنی غلامی میں لے لیا ہے، یا کم از کم یہ کیا ہے کہ اپنے لیے میدان کھلا رکھنے کی خاطر دوسرے سے میدان چھین لیا ہے۔ اس کا استثمار نہیں کیا لیکن اس کے میدان پر قبضہ کر لیا۔ مثلا فرض کیجئے ایک قطع زمین دو افراد کی مشترکہ ملکیت ہے، لیکن دونوں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دونوں اس زمین سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو شخص قوی اور طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی زمین کو توسیع دینے کے لیے دوسرے کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے اور اسے زمین سے بے دخل کر دیتا ہے، یا اسے زمین سمیت اپنی خدمت پر مامور کر لیتا ہے، جسے اسارت اور غلامی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سماجی آزادی۔ قرآن مجید کی نص کے مطابق انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد انسانوں کو سماجی آزادی فراہم کرنا ہے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے کی قید، بندگی اور غلامی سے نجات دلانا۔ قرآن کریم ایک حیرت انگیز کتاب ہے۔ بعض معانی و مفاہیم ایسے ہیں جو ایک زمانے میں کھل اٹھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، رفعت و بلندی حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرے زمانوں میں انہیں دیکھا جائے تو انہیں اس قدر بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ بعض ادوار میں ہم دیکھتے ہیں بعض کلمات بجا طور پر رفعت پاتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کلمہ کس قدر شان اور بلندی کا حامل ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے۔ قرآن کریم کے ولولہ انگیز پیغاموں میں سے ایک پیغام یہی سماجی آزادی کا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جس قدر زندہ اور ولولہ انگیز جملہ قرآن کریم میں آیا ہے ویسا جملہ آپ کہیں اور سے نہیں لا سکتے، آپ کسی بھی زمانے میں نہیں پا سکتے، نہ 18ویں صدی میں، نہ 19ویں صدی میں، اور نہ ہی 20ویں صدی میں، جبکہ ان صدیوں میں فلاسفہ آزادی بشر کا نعرہ لگاتے ہیں اور آزادی کا لفظ حد سے زیادہ زبان زد عام ہے اور ایک نعرے کی صورت میں ڈھل چکا ہے۔ آپ ایک ایسا جملہ لائیے جو اس جملے سے زیادہ زندہ اور ولولہ انگیز ہو جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی کہ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں،
کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس میں کہا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ جو کسی ایک گزشتہ آسمانی کتاب کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان یہودیوں، ان زرتشیوں، حتیٰ کہ شاید ان صائبین کا نام بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، صابئین، اور وہ تمام اقوام جو گزشتہ ایک آسمانی کتاب کی پیروکار ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم سب ایک کلمے کے گرد ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ وہ پرچم کیا ہے؟ اس بارے میں صرف 2 جملے کہے گئے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، عبادت کے موقع پر، یعنی خدائے واحد کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی بات کی گئی ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کی، اور نہ ہر من کی، یعنی خدا کے سوا کسی موجود کی پرستش جائز نہیں۔ دوسرا جملہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی ہم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو اپنا غلام اور بندہ نہ سمجھے، اور کوئی بھی کسی دوسرے شخص کو اپنا ارباب اور آقا نہ قرار دے، یعنی آقائی اور نوکری کا نظام منسوخ، استثمار مستثمر اور مستثمر کا نظام منسوخ، عدم مساوات کا نظام منسوخ، اور کسی کو کسی پر استثمار اور استعباد کا حق نہیں۔ استعباد سے مراد اسے بندہ اور غلام بنانے کا حق نہیں۔ صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، اس بارے میں قرآن کریم میں بکثرت آیات موجود ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے عرائض کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان میں سے صرف چند آیات پیش کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل ہے کہ جب انہوں نے فرعون سے مباحثہ کیا اور فرعون نے ان سے کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی ہو جو ہمارے گھر میں پلے بڑھے، ہماری روٹی کھا کر بڑے ہوئے، تم وہی ہو جو بڑے ہونے کے بعد اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ فرعون کے الفاظ میں تم نے ایک انسان کو قتل کیا۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتانا چاہتا تھا کہ تم ہمارے گھر میں پلے ہو، بڑے ہو، تم نے ہمارے دسترخوان کی روٹیاں کھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی، بے شک میں تیرے گھر میں پلا بڑا ہوں، لیکن کیا تیرے گھر میں پل کر بڑا ہونے کی وجہ سے میں تجھے اپنی قوم کو غلام بناتا دیکھوں اور خاموش رہوں؟ نہیں، میں ان لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ نائینی کتاب تنزیہ الامہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اولاد یعقوب نے قبطیوں کی مانند فرعون کی پرستش نہیں کی تھی، لیکن کیونکہ فرعون نے انہیں غلاموں کی مانند اپنی خدمت پر معبور کر رکھا تھا، اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا، لہٰذا قرآن کریم نے اس بات کو لفظ تعبید کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا۔ لفظ کلی اور قطعی، بطور کلی اور قطعی طور پر انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ سماجی آزادی فراہم کریں اور مختلف معاشرتی بندگیوں، غلامیوں اور معاشرے میں آزادی سلب کرنے کے مختلف مظاہر کے خلاف جنگ کریں۔ آج کی دنیا بھی سماجی آزادی کو اپنی مقدس اور قابل احترام چیزوں میں سے شمار کرتی ہے۔ اگر آپ اعلامیہ حقوق بشر کے مقدمے کا مطالعہ کریں تو بھی یہی بات سامنے آتی ہے۔
وہاں کہا گیا ہے کہ دنیا میں وجود میں آنے والی تمام جنگوں، خون ریزیوں اور بدبختیوں کی علت علل یہ ہے کہ افراد بشر ایک دوسرے کی آزادی کا احترام نہیں کرتے۔ کیا یہاں تک انبیاء کی منطق اور عصر حاضر کی منطق میں اتفاق پایا جاتا ہے؟ کیا آزادی مقدس چیز ہے؟ جی ہاں، آزادی مقدس چیز ہے اور انتہائی مقدس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ متواتر بھی ہے۔ فرماتے ہیں اذا بالغ بنو ابی العاصی ثلاثین اتخذوا عباد اللہ خولا ومال اللہ دوبلا ودین اللہ دخلا۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ امویوں کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے تھے اور امت کے مستقبل کے حوالے سے ان کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اولاد ابو العاص کی تعداد 30 ہو جائے گی تو خدا کے بندوں کو اپنا بندہ اور خدا کے مال کو اپنا مال سمجھے گی اور دین خدا میں بھی منمانی بدعتیں ایجاد کرے گی۔ پس یہ بات بھی درست ہے کہ سماجی آزادی مقدس ہے، لیکن آزادی کی ایک اور قسم معنوی آزادی ہے۔ معنوی آزادی انبیاء کے مکتب اور انسانوں کے بنائے ہوئے مکاتیب کے درمیان فرق یہ ہے کہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کو سماجی آزادی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں معنوی آزادی بھی عطا کریں۔ معنوی آزادی کو ہر دوسری چیز سے زیادہ قدر و اہمیت حاصل ہے۔ صرف سماجی آزادی مقدس نہیں ہے بلکہ معنوی آزادی بھی مقدس ہے، اور سماجی آزادی بغیر معنوی آزادی کے میسر اور عملی نہیں ہو سکتی۔ دور حاضر کے انسانی معاشروں کا مسئلہ یہی ہے۔ آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ سماجی آزادی فراہم کرے، لیکن معنوی آزادی کے حصول کی کوشش ہی نہیں کرتا، یعنی اس میں اس کی قدرت و صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ معنوی آزادی کو نبوت، انبیاء، دین، ایمان اور آسمانی کتابوں کے سوا کسی اور طریقے سے فراہم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معنوی آزادی کے کیا معنی ہیں۔ انسان ایک مرکب و وجود اور مختلف قوی اور جبلتوں کا مالک ہے۔ انسان کے وجود میں ہزاروں طاقتور قوتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان میں شہوت ہوتی ہے، غضب اور غصہ ہوتا ہے، حرص و طمع ہوتی ہے، جاہ طلبی اور زیادہ طلبی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل کا مالک بھی ہوتا ہے، فطرت رکھتا ہے، اخلاق و وجدان کا حامل بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے انسان معنوی لحاظ سے، باطنی لحاظ سے اور اپنی روح کے اعتبار سے ایک آزاد مرد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک غلام فرد ہو، یعنی ممکن ہے انسان اپنی حرص کا بندہ ہو، اپنی شہوت کا غلام ہو، اپنے غصے کا اسیر ہو، زیادہ طلبی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو، اور ممکن ہے ان سب چیزوں سے وہ آزاد ہو۔ جیسے کہ کہتے ہیں، صاف کہتا ہوں اور اپنے کہے پر مطمئن ہوں کہ میں عشق کا غلام اور دو جہاں سے آزاد ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان جس طرح سماجی اعتبار سے ایک آزاد مرد ہو، کسی ذلت کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو، غلامی وغیرہ کو قبول ہی نہ کرتا ہو، یعنی کہ وہ ایک آزاد فرد ہو اور معاشرے میں اپنی آزادی کی حفاظت کرتا ہو، وہ ان تمام حریص نہ ہو، اپنی شہوت کا غلام نہ ہو، اور اسے زیادہ طلبی نے اپنے شکنجے میں جکڑ نہ رکھا ہو، معاشرے میں اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتا ہو۔ اسی طرح اخلاق اور معنویت
کے اعتبار سے بھی اپنی آزادی کا تحفظ کرتا ہو، یعنی وہ اپنے ضمیر اور اپنی فکر کو آزاد رکھتا ہو، اور یہ آزادی وہی چیز ہے جسے دین کی زبان میں تزکیہ نفس اور تقوی کہا جاتا ہے۔ معنوی آزادی سے سماجی آزادی کی وابستگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان سماجی آزادی کا مالک تو ہو لیکن معنوی آزادی نہ رکھتا ہو؟